بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں توحید کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تمام باتیں پیش کی گئی ہیں۔ آج ہم یہ جاننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں۔ اور جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا مدبر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ہماری تمام تر عبادتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانے کو توحید کہا جاتا ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اور توحید کی 3 قسمیں بھی سمجھ میں آ گئیں۔ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے ہے توحید ربوبیت، اور دوسرے ہے توحید الوہیت، اور تیسرے ہے توحید اسماء و صفات۔ آج کے درس میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ توحید ربوبیت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ خالق ہو، یعنی اس نے ساری دنیا کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو مالک بھی وہی ہوگا۔ اور تیسرے یہ ہے جب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو مدبر بھی وہی ہوگا، یعنی حکم کس کا چلے گا؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ تو توحید ربوبیت کے لیے یہ 3 شرطیں نہایت اہم اور ضروری ہیں، اور یہ تینوں شرطیں توحید ربوبیت کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، اور اس کائنات کے اندر جتنی ساری چھوٹی اور بڑی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو یا ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی الملک ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وما فیہن، اور زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کچھ، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی چیز اس سے چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تیسری چیز جو توحید ربوبیت کے لیے ہے، اس میں سے تیسری چیز ہے مدبر، یعنی اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، اسی کے حکم سے ساری کائنات چلتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تدبیر چلتی ہے. یعنی بارش کب برسانا ہے، کتنا برسانا ہے، ہواؤں کو کیسے چلانا ہے، انسانوں کو روزی کیسے پہنچانا ہے، انسان کو کون سی بیماری دینا ہے، کس انسان کو کیسے شفا دینا ہے، کس جگہ کون سی چیز چاہیے، یعنی ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار کرے، کیونکہ رب وہی ہے، ربوبیت اسی کی ہے، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اور ساری کائنات کا مدبر بھی وہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ تم کو کیا دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو وہ مارے گا، موت دے گا، پھر اس کے بعد ایک زندگی دے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جس کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ یہ تمہارے کام انجام دیتے ہیں؟ یعنی یہ مکے والوں سے سوال ہے. مکہ والے کیا کرتے؟ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی ود، سواع، یعوس، یغوس، نصر، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کو پوجتے کیوں ہو، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ان کو اپنا رب کیوں مانتے ہو، تو وہ کہتے ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے آ کر کے ہم سفارش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے لڑ کر کے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی دینے والا میں، زندگی دینے والا میں، موت دینے والا میں، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھنے والا میں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارے کام میرے علاوہ کوئی کرنے والا ہے، تو جن کو تم پوجتے ہو تمہارے شریکوں سے جا کر کے پوچھو تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، یہ کام کر سکتے ہو؟ ہے کسی کی مجال؟ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس سے تم شرک کرتے ہو. جس ذات کے بارے میں تم شرک کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کے معنی اور مطالب پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں مرضی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی کو خیر مل رہا ہے تو اس میں کمال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں، اور عقیدہ توحید ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق، مالک اور مدبر نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر غور کریں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ خالی قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر سمجھنے والے بھی بن جاتے نا، ایک ایک آیت کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، قرآن بھی پڑھو، ترجمہ بھی کرو، مفہوم بھی سمجھاؤ، یہ سارے مسئلے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام، ایک سسٹم ایسا رکھا ہے، جب دن آتا ہے تو رات خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی تمہارا رب ہے اور بادشاہت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کے علاوہ جس کو تم مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، کھجور کے ایک چھلکے کے گٹلی کے برابر اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی تمہارا یہ نقصان نہیں کر سکتے، نفع نہیں کر سکتے، اور اتنے بے بس ہیں یہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں میرا رب وہ ہے، قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دے دیتا ہوں۔ وہ کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جیل میں سے دو آدمیوں کو نکالتا ہے، ایک کو قتل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو موت دے دیا، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب تو زندگی اور موت کا مالک ہے تو ایک کام کرنا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اگر تیرے اندر جلانے کی اور مارنے کی طاقت ہے تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، ایک کام کر، یہ کام تو کر کے بتا دے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کافر ہکا بھکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ رب وہ ہے جس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم پر چلتا ہے اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، مکہ کے لوگ کیا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے؟ جی
مانتے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مانتے تھے, کچھ لوگ جواب دینے سے کترا رہے ہیں کہ ہاں بول دے تو مشکل ہو جائے گی, نہ بول دیں گے تب بھی مشکل ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ مانے اللہ کا بندہ. جب اللہ کو مانتے تھے تبھی تو نام انہوں نے عبداللہ رکھا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین آسمان کا مالک کون ہے, سورج چاند ستاروں کا مالک کون ہے, تو وہ یہی کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کریم کی یہ آیت ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. جب ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, کہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا. فَأَنَّا يُفَكُونَ, اللہ فرماتا ہے پھر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں عقل تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سوچے. دنیا کے معاملے کے اندر اچھی چیزیں انسان سوچتا ہے, پسند کرتا ہے, لیکن جب رب کا معاملہ آتا ہے تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں کبھی بھی پسند نہیں ہیں. اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں. اگر آیتوں ہی کو میں پڑھتا جاؤں گا تو آیتوں کی بھرمار ہے, پورا کا پورا قرآن پڑا ہوا ہے. میں ایک آپ کو مشورہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں, توحید ربوبیت کو, توحید الوہیت کو, توحید اسماء و صفات کو آپ جاننا چاہتے ہیں, چونکہ آج کا درس چل رہا ہے توحید ربوبیت پر, اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں, قرآن کریم کے اندر 2 طرح کی صورتیں ہیں. کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکہ اور اس کے اطراف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے, اور مدینہ اور اس کے اطراف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. توحید کو جاننے کے لیے, توحید کو سمجھنے کے لیے, توحید کے معنی اور مطالب پر غور کرنے کے لیے, ان تمام اقسام کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مکی صورتوں کو پڑھ لو, انشاءاللہ تعالیٰ توحید سمجھ میں آ جائے گی. مکی صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب ایسا ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا, دنیا کے ہر ذرے کو پیدا کیا, اور ساری دنیا کی ہر چیز اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا رب مانیں اور اسی کی ہمیشہ مرتے دم تک عبادت کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید کی قسموں کو جاننے, سمجھنے اور پھر اس پر اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.